أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں اولو الالباب کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور یہ اولو الالباب کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں کے بال ہوتے ہوئے بھی، نیز آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس غور و فکر کے نتیجہ میں وہ بے اختیار یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے دن اور رات کو اور زمین و آسمان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، کیونکہ تو کوئی بھی بے مقصد کام کرنے سے پاک ہے، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ بادی نظر میں یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ دن رات کے عدلنے بدلنے میں کسی طرح کی نشانیاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دن اور رات اس لیے ہیں کہ زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے اور 24 گھنٹوں میں اپنا چکر مکمل کرتی ہے۔ اس دوران جو حصہ زمین سورج کے سامنے رہتا ہے وہاں دن رہتا ہے، اور جو حصہ زمین سورج سے اوجھل ہوتا ہے وہاں رات رہتی ہے۔ مگر قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق غور و فکر کے عادی اولو الالباب جان لیتے ہیں کہ دن رات کے عدل بدل میں رب العالمین نے ہمیں جسمانی اور روحانی زندگی کا ایک گہرا فلسفہ سکھا دیا ہے۔ جب ہم انسانی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی بھی اسی ادلا بدلی کا نام ہے۔ کبھی دھوپ ہے تو کبھی چھاؤں، کبھی غم ہے تو کبھی خوشی، کبھی تنگی ہے تو کبھی آسائش، کبھی زندگی ہے تو کبھی موت، کبھی ذلت تو کبھی عزت، کبھی بادشاہت تو کبھی فقیری، کبھی صحت تو کبھی بیماری، کبھی تندرستی تو کبھی معذوری۔ غرض انسانی زندگیوں میں یہ ادلا بدلی ہمیشہ جاری رہتی ہے، اسی طرح جس طرح دن اور رات میں ادلا بدلی ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ لیکن اس ادلا بدلی میں ایک ڈھارس بندھانے والا اور تسلی دینے والا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس طرح رات کے بعد ہمیشہ ایک نیا سورج طلوع ہوتا ہے، عین اسی طرح غم کے بعد خوشی بھی لازمی آتی ہے۔ بقول شاعر کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ بس یہ دن رات کی ادلا بدلی ہمیں سبق دیتی ہے کہ کیسا بھی مشکل وقت ایک سا نہیں رہتا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر اس اور یسر کے ادوار کا انسانی زندگی میں آنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کے ذاتی جوہر کھلے کہ اس میں صبر اور برداشت کی کتنی قوت ہے، تا اسے روحانی ترقیات مل سکیں۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان کا خلق اس کی فتح اور کامیابی کے متعلق ہوتا ہے کہ جو کچھ صبر وغیرہ اخلاق فاضلہ مصیبت اور بلا کے وقت دکھلاتا ہے وہی فتح اور اقبال کے وقت دکھلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں قسم کے وقتوں پر اخلاق دکھانے کا موقع ملا۔ جو خلق عظیم تنگی اور بلا کے وقت آپ نے مکہ میں دکھلائے تھے وہی آپ نے بادشاہ ہو کر دکھلایا۔ اسی طرح زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرنے سے بھی ہمیں کائنات کے
اور زندگی کے بہت سے سنہری اصولوں سے واقفیت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو جب ہم کائنات کی بے پناہ وسعت پر غور کرتے ہیں اور ستاروں اور سیاروں کی گردش کے متعلق جانتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے خالق و مالک رب العالمین کی عظمت راسخ ہوتی جاتی ہے کہ وہ کیسا عظیم ترین خالق ہے جس نے ایک ایسا وسیع اور بے مثال نظام قائم کیا ہے۔ مزید غور کرنے پر ہم پر کھلتا ہے کہ کائنات ستاروں اور سیاروں کے انگنت نظاموں پر محیط ہے، اور ایسے کئی نظام اس میں قائم ہیں، اور ہر شے ہر وقت حرکت میں ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اپنی زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے محنت اور لگن سے مصروف رہنا چاہیے، جیسا کہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی ہم نے انسان کو ایک مسلسل محنت میں رہنے کے لیے پیدا کیا۔ پھر یہ مسلسل محنت کس طرح ہونی چاہیے، یہ بات بھی ہمیں ستاروں اور سیاروں کے نظام پر غور کرنے سے پتہ چلتی ہے، جہاں ہر نظام کا ایک مرکز ہے جس کے گرد سیارے اپنے اپنے مداروں میں گردش کرتے ہوئے رواں دواں ہیں۔ اسی طرح انسان کو بھی اپنے مرکز کے گرد رہتے ہوئے رواں دواں رہنا چاہیے، اور وہ مرکز کون سا ہے، اس بات کی وضاحت ہمیں ہر سال حج کے دوران دیکھنے کو ملتی ہے۔ جس طرح حج کے دوران اللہ تعالیٰ کے بندے دیوانہ وار خانہ کعبہ کے گرد گھومتے ہیں، اسی طرح ہماری تمام کوششوں اور حرکتوں کا مرکز زندگی کے ہر حصے میں ہمارا رحمان رب العالمین ہونا چاہیے، تبھی ہم اپنی پیدائش کے مقصد کو پا سکتے ہیں۔ یعنی زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرنے سے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد مل جاتا ہے، اور دل بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، اے ہمارے رب، تو نے دن اور رات کو اور زمین و آسمان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، بے شک تو کوئی بھی بے مقصد کام کرنے سے پاک ہے۔ پھر یہ دعا بھی دل سے نکلتی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم غور و فکر کے نتیجہ میں جو سنہری اصول زندگی کے گزارنے کے اور روحانی ترقیات پانے کے ہم پروازے ہوتے ہیں، ان سے روح گردانی کر کے ہم تیرے قرب سے محروم ہو کر عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ اسی طرح روحانی زندگی میں بھی ہمیں دن اور رات کی ادلا بدلی والا قانون کار فرما دکھائی دیتا ہے۔ مذہبی تاریخ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ظلمت و نور کا ایک سلسلہ ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔ جب گمراہی کی تاریکی پھیلتی رہی تو شمع ہدایت لے کر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغامبر آتا رہا، اور اس کے جانے کے بعد پھر آہستہ آہستہ تاریکی کا راج ہو جاتا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی نور کی شمع روشن ہو جاتی رہی۔ اسی طرح روحانی دنیا میں بھی ادلا بدلی کا قانون کار فرما رہا۔ جب یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ دیا اور گمراہی کی تاریکی میں گم ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کی روشنی لے کر موسوی خاتم الخلفاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور پھر کئی سو سال کی تاریکی چھائی رہی، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جب مدت دراز گزر جاتی ہے اور غلطیاں پڑ جاتی ہیں تو خدا ایک حکم مقرر کرتا ہے جو ان غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح علیہ السلام کے 700 برس بعد آئے۔ اس وقت 7ویں صدی میں ضرورت پڑی، تو کیا اب 14ویں صدی میں ضرورت نہ پڑتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو 700 سال بعد نور کی روشنی ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی اور قرآن مجید کے پیغام کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط دائمی روحانی سلسلہ مجددین قائم فرمایا، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظہور فرما ہوئے اور خدا تعالیٰ نے اس نبی کریم کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا، تو بوجہ ختم نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ ہم و غم رہتا تھا کہ مجھ سے پہلے دین کے قائم رہنے کے لیے ہزارہا نبیوں کی ضرورت ہوئی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں جس سے روحانی طور پر تسلی حاصل ہو۔ اس حالت میں فسادات کا اندیشہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت دعائیں کی۔ تب خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی اور وعدہ فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر دین کی تجدید کے لیے مجدد پیدا ہوتا رہے گا، جس کے ہاتھ پر خدا تعالیٰ دین کی تجدید کرے گا، اور فرمایا
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, यानी हम आप कुरान शरीफ की हिफाजत करेंगे और अपनी तरफ से ऐसे लोगों को भेजते रहेंगे कि जो कमालात नबूवत पाकर और हक के जल्ला उला और उसके बंदों में वास्ता बनकर राह रास्त लोगों को हदायत करें। और हदीस से सही में आ चुका है कि जो शख्स अपने वक्त के इमाम को शनाख्त नहीं करता उसकी मौत जाहिलों की सी मौत होगी और हक्कानी मार्फत और हकीकी ईमान से बेनसीब रहे। मकतूबात अहमद जिल्द अव्वल। फिर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हक बात यह है कि फरिश्ते बनी आदम के दिलों पर उतरते हैं और इसी तरह शयातीन भी। बस जब अल्लाह ताला किसी मुस्लिम यानी रसूल, नबी या मुहद्दस को दुनिया में मबूस करने का इरादा फरमाता है तो वो फरिश्तों के नज़ूल को कुव्वत देता है और लोगों की इस्तेदादों को कबूल हक के करीब कर देता है और उन्हें अक्ल, फहम, हिम्मत और मसाइब को बर्दाश्त करने वाली कुव्वत अता फरमाता है और फहम कुरान का वो नूर बख्शता है जो उस मुस्लिम के ज़हूर से कबल उन्हें हासिल नहीं था। बस जहन साफ हो जाते हैं और अकलें तकबीयत पकड़ती हैं और हिम्मतें बुलंद हो जाती हैं और हर शख्स यूं महसूस करता है कि गोया उसे नींद से बेदार कर दिया गया है और ये कि गैब से एक नूर उसके कल्ब पर नाजिल हो रहा है और कोई मुअल्लम उसके खुद अंदर से खड़ा हो गया है और लोगों की हालत ऐसी हो जाती है कि गोया अल्लाह ताला ने उनके मिजाज और उनकी तबीयत को बदल दिया है और उनके अजहान और अफकार को तेज कर दिया है। बस जब ये अलामात जाहिर हो जाएं और सब की सब जमा हो जाएं तो वो इस बात पर कतई दलालत करेंगी कि मुजद्दद आज़म जाहिर हो गया है और नाजिल होने वाला नूर उतर आया है। चुनांचे उसी की तरफ अल्लाह सुब्हानहू ने सूरतुल क़द्र में इशारा फरमाया है और कहा है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। और ये बात आपको मालूम है कि मलाइका और रूह हक लेकर ही नाज़िल होते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात उस इससे पाक है कि वो फरिश्तों को अबस और बातिल तौर पर भेजे। बस अरसाल रूह से इस मकाम पर किसी नबी के मबूस होने या किसी मुरसिल और मुहद्दस के भेजे जाने की तरफ इशारा है। ये रूह उस पर डाली जाती है और अरसाल मलाइका से नज़ूल मलाइका की तरफ इशारा है जो लोगों को हक, हदायत और साबित कदमी की तरफ लाते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक और मकाम पर फरमाता है, इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू, यानी जब तेरा रब फरिश्तों को वही कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बस तुम मोमिनों को साबित कदम बनाओ। यहाँ फसब्बितु से मुराद ये है कि फरिश्तों को हुक्म था कि मोमिनों के दिलों को मजबूत बनाओ और उनके दिलों में ईमान, सबात कदम और इस्तिकामत महबूब बना दो। ये काम फरिश्तों का है जब वो नादिल होते हैं। बस सूरतुल क़द्र में इस तरफ इशारा फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लोगों से वादा फरमाया है कि वो उन्हें कभी ज़ाया नहीं करेगा, बल्कि जब वो गुमराह हो जाएंगे और अंधेरों में गिर जाएंगे तो उन पर लैलतुल क़द्र का ज़माना आएगा और रूह ज़मीन पर नादिल होगा। यानी अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिस पर चाहेगा उसे उतारेगा और उसे मुजद्दिद बनाकर मबूस फरमाएगा और रूह के साथ मलाइका भी नाजिल होंगे जो लोगों के दिलों को हक और हदायत की तरफ खींच कर लाएंगे और ये सिलसिला क़यामत तक मुनक़ते नहीं होगा। हमामतुल बुशरा सफ़ा 92-93। इलाही नविश्तों के ऐन मुताबिक 15वीं सदी हिजरी के आगाज़ में ही अल्लाह ताला ने एक मुबारक सजदा में हज़रत अब्दुल गफ़्फ़ार अलैहिस्सलाम को चुन लिया ताकि कुरान मजीद में दिया गया हिफाजत का वादा पूरा हो और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला का किया हुआ वादा पूरा हो कि हर सदी पर अल्लाह ताला की तरफ से एक मुजद्दिद मबूस होगा जो दीन इस्लाम को दोबारा जिंदा करेगा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
حقانیت کا ثبوت ہوگا اور عظیم مصلحین صدی کے آغاز میں ہی ضرورت کے مطابق آیا کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، یہ امر قدیم سے اور جب سے کہ بنی آدم پیدا ہوئے سنت اللہ میں داخل ہے کہ عظیم الشان مصلح صدی کے سر پر اور عین ضرورت کے وقت آیا کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد 7ویں صدی کے سر پر جبکہ تمام دنیا تاریک پڑی تھی ظہور فرما ہوئے۔ اربعین 3 روحانی خزائن 17 صفحہ 404۔ مگر قرآن مجید کی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایسی واضح تعلیم کے باوجود مرزا خاندان نے حدیث مجددین کا انکار کر دیا اور اپنے مسیحی خلافتی دجل کا آغاز کر دیا۔ غیر معمور مرزائی مسلم موعود مرزا محمود صاحب نے 1944 میں جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کر دیا۔ اس وقت تو کسی نئی صدی کا آغاز نہیں ہوا تھا، اور پھر یہ چلاکی بھی کر دی کہ میں معمور نہیں۔ بھلا ایک غیر معمور کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس سے پہلے مرزا محمود صاحب نے دھوکے سے خود کو خلیفہ بھی بنا لیا تھا، اور معصوم احمدی ان کے اس دجل کا پہلے سے شکار تھے۔ ایسی حالت میں مرزا محمود صاحب ملکہ وکٹوریہ ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تو سب نے ان کے گلے میں ہار ہی ڈال دیتے۔ سو یہی ہوا کہ مرزا محمود صاحب کے جھوٹے دعوی مسلم موت کرتے ہی ان کے عملہ نے انہیں مبارکباد دی، اور کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی بلکہ سب نے ان کے گلے میں ہار ڈالے۔ یہ مرزا محمود صاحب کے دعوی مسلم موت کے جھوٹے ہونے کا ایک بین ثبوت ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی بھی الہی مسئلے کی سچائی کا یہ ثبوت پیش کیا گیا ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جیسے کہ سورہ یاسین میں فرمایا گیا، یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ وائے حسرت بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے۔ مرزا محمود صاحب کی مسیحی خلافتی گدی جو مرزا خاندان میں ورثہ کے طور پر بانٹی جاتی ہے، اصل میں کسی پیر کھوتے شاہ کی گدی سے مختلف نہیں۔ حقائق مشہور ہے کہ ایک دھوبی کا گدھا تھا جو اسے بہت پیارا تھا، کیونکہ اس کی مدد سے ہی اس کا کام چلتا تھا۔ جب وہ گدھا مر گیا تو دھوبی نے اس کی قبر بنائی اور دکھ کی حالت میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے اسے پہنچا ہوا سمجھ کر نذرانے دینے شروع کر دیے، اور دھوبی کے محبوب گدھے نے مر کر بھی دھوبی کے خاندان کی کفالت نہیں چھوڑی، اور یوں پیر کھوتے شاہ کا مدار وجود میں آ گیا اور پیر کھوتے شاہ کی گدی بھی قائم ہو گئی۔ دھوبی کی وفات کے بعد اس کے بیٹے یکے بعد دیگرے گدی نشین ہوئے، اور آخر یہ گدی اس دھوبی کے نواسے کو مل گئی۔ مگر مرزا محمود صاحب کی قائم کردہ مرزائی خلافتی گدی در حقیقت پیر کھوتے شاہ کی گدی سے بہت بدتر تھی، کیونکہ مرزا محمود صاحب نے اپنی مرزائی خاندانی گدی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نام پر چلایا، اور اپنی خاندانی گدی کو آیت استخلاف کے مطابق خلافت علی منہاج نبوت کہنے کا بھاری دجل اور افترا کیا۔ حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بعد کسی خاندانی مرزائی گدی کی بنیاد نہیں ڈالی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے، اور یہ دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین ہے جس کا منکر فاسق ہے۔ اسی مرزائی مسیحی خلافتی دجل کا پردہ فاش کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الغفار علیہ السلام کو 15ویں صدی ہجری کا مجدد اور مصلح بنا کر بھیجا، اور جس طرح قرآن مجید میں اسلام کے تمام ادیان پر غلبہ کا دعویٰ کیا گیا، اور یہ غلبہ دین اسلام کو ملا بھی، جو کہ دلائل و براہین کا غلبہ تھا، اور جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دلائل و براہین سے کسر صلیب کیا، حالانکہ توحید کے دشمن مغضوب شدہ یہودیت اور ضالین یعنی گمراہ شدہ عیسائیت نہ صرف موجود ہے بلکہ مادی ترقی کی دوڑ میں سب سے آگے ہے، کیونکہ ایک مدعی کے پاس اپنے دعویٰ کے حق میں دلائل ہونا ہی مدعی کی صداقت کی نشانی ہوا کرتا ہے، کیونکہ جس کے پاس دلائل نہیں وہ ایک روحانی طور پر مردہ شخص ہے جو اپنی تدفین کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے،
لے یہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ، وہ ہلاک ہو گیا جو دلیل سے ہلاک ہوا، اور وہ زندہ ہو گیا جو دلیل سے زندہ ہوا۔ اسی طرح حضرت عبد الغفار علیہ السلام نے براہین قاطعہ اور حجج ساطعہ سے ثابت کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو رد کرنے والے اور حدیث مجددین کے منکرین، مرزائی خاندانی مسیحی خلافتی دجل کو پھیلانے والے توحید کے دشمن ہیں۔ غیر معمور مرزائی مسلم موعود مرزا محمود صاحب کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر جھوٹ پر مبنی تھا، کیونکہ وہ اس پیش گوئی کے دائرۂ بشارت میں ہی بھی نہیں آتے۔ نیز مرزا خاندان کی خلافتی گدی کا قرآن مجید کی تعلیم سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہی پیغام احمدیت سے کچھ واسطہ نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اذن سے حضرت عبد الغفار علیہ السلام نے مرزائی مسیحی خلافتی دجل پر مکمل غلبہ پا لیا ہے، اور جو کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سونپا گیا تھا اسے بآسن طریق پر پورا کر دیا۔ فالحمد للہ علی ذالک۔ پیارے احمدی مسلمان بھائیوں، اے عاشقان خاتم النبیین رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، او اے عاشقان خاتم الخلفاء حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، یہ مرزا خاندان کے خلیفے توحید کو چھوڑ کر اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اس خاندانی خلافتی گدی کی آبیاری کر رہے ہیں، اور اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے معصوم احمدیوں کو گمراہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ پیارے احمدیوں، حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی نصیحت اور تعلیم کو غور سے پڑھو اور اس پر عمل کرو، اور 15ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام کی خدمت میں دوڑو اور انشراح صدر سے ان پر ایمان لاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے والے پر ایمان لا کر ہی ہم اپنے مالک کے حضور درخواست گزار ہو سکتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کرنے والے کو آواز کو سنا جو پکارتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور ہم سر تسلیم خم کرتے ہوئے ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور فرما دے، اور ہمیں نیکوکار ہونے کی حالت میں فوات دینا، اور قیامت کے دن ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مومنین اور مقربین بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔